میں سمجھتا ہوں کہ میں جو 8-10 سال اسٹوڈنٹ پالیٹکس میں رہا 2011 سے لے کے 2021 تک، میری زندگی کے بہترین 4 سے 5 منٹ وہ تھے جب امریکی سفارت خانے میں تقریر کا آغاز کیا. وہ یوٹیوب پہ ابھی بھی اویلیبل ہے. تو میں نے افغانستان سے شروع کیا اور فلسطین پہ ختم کیا. پھر میں برما سے شروع ہوا اور کشمیر پہ ختم ہوا. ثانی ذی وقار 2015 میں سافٹ ویئر انجینئرنگ کر رہا تھا، تو تیسرے سیمسٹر کا اسٹوڈنٹ تھا. ہمارا تعلیمی ادارہ آرمی سے ایفیلیٹڈ تھا، تو پہلی مرتبہ ہمیں موقع ملا کہ کسی ایمبیسی میں آپ نے جا کے خطاب کرنا ہے. تو میری یونیورسٹی نے مجھے چنا کہ آپ امریکی سفارت خانے میں جا کے بات کریں گے، اور ٹاپک تعلیم کیا امن کے لیے ضروری ہے یا نہیں ہے، یہ عنوان تھا. اس میں 2-3 میسیجز ہیں آپ لوگوں کے لیے. ایک یہ کہ حکمت کیا چیز ہوتی ہے، نمبر 2 کہ دلیری کیا چیز ہوتی ہے، اور نمبر 3 کہ اللہ کی غیبی مدد کیا چیز ہوتی ہے. اب میں نے سب سے پہلی بات جب مجھے ہمارے ایچ او ڈی نے کہا تو میں نے انکار کیا کہ سر میں وہاں اس لیے نہیں جاؤں گا کیونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے. جب میں امریکی سفارت خانے میں خطاب کر رہا ہوں گا، کسی نے بھی تصویر میری کھینچ لینی ہے، پیچھے یو ایس ایڈ کا یا امریکی جھنڈے کا وہ تصویر بنی ہوگی تو لوگوں نے کہنا یہ تو بک گیا. میں اپنی کلاس میں آیا واپس، اور پھر میں نے سوچا کہ ہم لوگ جو 4-5 سالوں سے امریکی جھنڈا نظر آتش کر رہے ہوتے ہیں، وہ تو اخبار کے نکڑ میں چھوٹی سی خبر لگی ہوتی ہے، تو اس کا تو کوئی فائدہ نہیں. مزہ تو تب ہے کہ اس کے سامنے جا کے ہم لوگ یہ بات کریں. تو میں نے کہا سر میں جانا چاہتا ہوں. اب وہ سمجھ گیا کہ یہ کیوں جانا چاہتا ہے، تو انہوں نے کہا آپ تقریر لکھ کے دو، کیا بولو گے. میں نے تقریر لکھی کہ ملالہ بہت نیک خاتون ہے، اور امریکہ نے ڈاکٹر عافیہ کو گرفتار کر کے بڑا اچھا کیا، اور امن کے قیام کے لیے ہمیں امریکہ کا ساتھ بھی دینا چاہیے. تو وہ سارا میں نے انگریزی زبان میں وہ لکھا. اور ایچ او ڈی نے کہا کہ یار ضمیر تو تمہارا بھی نہیں مانتا ہوگا، میرا بھی نہیں مانتا، لیکن اگر تمہارا جوش خطابت اچھا ہوا اس عنوان پہ تو پوزیشن تمہیں مل جائے گی. میں کہا ٹھیک ہے سر. جب ہم وہاں پہنچے تو تقریر بالکل بدلی ہوئی تھی، اور پوری امت کے مظلوم مسلمانوں کی آواز اٹھائی. اور تب چارلی ہیبڈو نے 2014-15 میں پہلی مرتبہ فرانس میں گستاخانہ خاکے شائع کیے تھے. اس وقت جب معاملہ ناموس رسالت کا تھا تو میں نے یہ الفاظ کہے امریکی سفارتکار کو دیکھ کے کہ ڈیئر ایکسیلنسی، لیٹ می ٹو ایکسپریس دا ایکسٹینٹ آف مائی ویوز ان مائی نیشنل لینگویج بیکاز یور بلڈی انگلش لنگوسٹک کین ناٹ ایبزارب مائی ایموشنز. کہ مجھے کیونکہ معاملہ ناموس رسالت کا ہے تو مجھے اپنے جذبات کی نمائندگی کا موقع اپنی قومی زبان میں دیا جائے، کیونکہ آپ کی نیچ زبان میرے جذبات کی عکاسی نہیں کر سکتی. اس وقت میں نے یہ شعر پڑھا تھا کہ ہم نے ہر دور میں تقدیس رسالت کے لیے وقت کی تم ہواؤں سے بغاوت کی، چھوڑ کر سلسلہ سیاست کا فسون، فقط ایک نام محمد سے محبت کی ہے.